عباس محمود صاحب کی زبان سے کلام بھی ان کا اپنا ہے اور آواز بھی ان کی اپنی ہے. ہم سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ. جی یہ جو ہے جیسے ہر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دعا کے مشغول رہتا ہے، یہ چند 3-4 شعر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیہ رنگ میں پڑھے ہیں، لکھے ہیں اور میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کبھی ہوں میں، تو قادر و کریم غفور الرحیم ہے. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کبھی ہوں میں، گنہگار ہوں میں مولا، ستاری سے ڈھانپ لے، ڈرتا ہوں اس گھڑی جب حساب عظیم ہے. آقا کریں گے جن کی شفاعت خوش نصیب، شامل تو ان میں کر لے، تو کریم ہے. مجھ کو نہیں پتا کہ بلا لے گا کب مجھے، میرے گناہ بخش دے، تو رحیم ہے. جاتا نہیں ہے کوئی بھی تیرے در سے بے نصیب، سب کھوکھلے ہیں ایک تیرا در عظیم ہے. مولا میرے قدیر میرے، اے میرے حبیب، تجھ سے میں مانگتا ہوں، تو مجیب ہے. مولا میرے قدیر میرے، اے میرے حبیب، تجھ سے میں مانگتا ہوں، تو مجیب ہے. طلبگار تیری رحمتوں فضلوں کبھی ہوں میں، تو قادر و کریم غفور الرحیم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں اور بہت ہی خوبصورت کلام. ناظرین، حمد باری تعالیٰ کا عباس محمود صاحب کی زبان پہ ہم نے سنا، وجد طاری ہو گیا، مزہ آ گیا. بڑی دیر بعد ایسا ہم نے سنا ہے، لائیو آ کے انہوں نے سنایا ہے. ناظرین، اگر آپ بھی کوئی لائیو ہمارے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اب اس وقت لائیو لے سکتا ہوں. اگر آپ نے کچھ اور بھی سنانا ہے یا باجوہ صاحب کا کلام سنانا ہے، یا ایک آپ کو میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، بھی زمانے سے مطلب چند ماہ پہلے، میں جو شاعر کبھی ہوتا، اگر آپ کو چند زبانی شعر یاد ہیں
وہ کیونکہ مشہور زمانہ باز ہوتے ہیں شاعر، وہ انہوں نے اپنے کہا ہوتا ہے، اور بہت ہی پیاری آواز میں ہمارے جو پڑھتے ہیں گاتے ہیں انہوں نے گایا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شعر ہیں تو سنا سکتے ہیں، باجوہ صاحب کا سنا سکتے ہیں، کیونکہ رات دیر ہو گئی ہے۔ شکریہ آپ کا۔ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر کبھی آپ سے میں لے لوں گا۔ یہ جو ہے نا میرے پاس ابھی وہ نوٹ میں نہیں ہے، تو دوبارہ پھر آپ سے کر لیں گے، میں انشاءاللہ سنا دوں گا۔ ٹھیک، تو یہ ابھی میرے نا نوٹ میں نہیں ہے، وہ جو واجد صاحب کا کلام بھی ہے میرے پاس، لیکن اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ٹھیک تو ٹھیک، انشاءاللہ میں مزید نیکسٹ ٹائم سنا دوں گا۔ بس تو انشاءاللہ یہ آپ ہمارے روزمرہ کے سمجھیں، جب بھی موقع مجھے آپ کو ملے تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے لائیو آ جا کریں۔ لائیو میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، کمنٹس لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر اس کے بعد ہم ریکارڈنگ بھی لگاتے ہیں، اس کو بھی لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ناظرین۔ اچھا، تو کچھ بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی ناظرین کو کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بس دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے بھی، کہ جیسے آج کل ملکی دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بچائے، جو بڑھ رہی ہیں جنگ کے حساب رہے ہیں، جی اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ سارے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ یہ دعا میں یاد رکھے سب کو، کہ اللہ تعالیٰ کیسے ایسے حالات سے بچائے آمین۔ جو جنگ عالمی جنگ کی صورت چل ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھی توجہ آپ نے دلا دی۔ ناظرین جہاں جہاں بھی ہیں، عباس محمود صاحب نے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ یہ دعا کریں کہ یہ جو جنگ جاری ہے یہ پھیلتی نہ چلی جائے، کیونکہ حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اس میں بڑی قومیں بھی جب کود جائیں گی آپس میں تو پھر جنگ کا رزلٹ ہی خراب ہی ہوتا ہے۔ آگے ہم نے 2 جنگیں دیکھ لی ہیں، تیسری جنگ بھی جو ہے وہ بھی اب سر پہ کھڑی ہے۔ تو اس لیے بہت پیاری پیاری بزرگ ہستیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ انہوں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر دنیا نے نہ سنبھلی تو پھر خطرہ ہے۔ خدا تعالیٰ ان کو اطلاع دے دیتا ہے کہ یہ رہنمائی کریں، پھر وہ ایسی بزرگ ہستیاں وہ رہنمائی کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی رہنمائی کو لے کے محمود عباس محمود صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ دعا کریں کہ یہ جنگ کے جو بادل ہیں دونوں طرف لگی ہوئی ہے، یوکرائن کی طرف بھی اور فلسطین کی طرف بھی۔ تو بہت شکریہ، کیونکہ یہ عباس صاحب یہ تو قومیں خود ہی اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، ان کی جو عوام ہے ناروے میں، جرمنی میں، کہ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا خیال ہے کہ ان کا قدم کوئی بہتری کی طرف اٹھ رہا ہے؟ یہ عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کرے ان کی نیت بھی نیک ہو، اگر کہہ رہے ہیں تو نیت بھی نیک ہو، اس طرف آئیں تاکہ دنیا اس عذاب اور اس آگ کے عذاب سے بچ جائے۔ آمین، کیونکہ عوام ان کی چاہتی ہے کہ نہ جنگ ہو۔ اب ان کی حکمرانوں کو بھی چاہیے، جن کے ہاتھ میں اس وقت باغ دوڑ ہے، بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں، وہ اس خدا کی سپر طاقت سے بچیں اور ڈریں کہ جو پھر غالب آتا ہے۔ تو امید ہے کہ ہاں جی بتائیے گا۔ وہ ایک بزرگ نے 2-3 شعر لکھے ہیں، میں آپ کو ویسے پڑھ دیتا ہوں، نظم کی رکھ میں نہیں۔ ہاں جی کہ بتائیے۔ دعا کرو کہ چین کی ٹھنڈی چلیں ہوائیں اب کے برس، رنج کے بعد کالے بادل جن سے سب چھٹ جائیں اب کے برس، خواب پروتے سپنے بنتے سال کئی ہیں بیت گئے، کاش کے من کی آس مرادیں ساری پائیں اب کے برس، صحن مکان تو کر لیے روشن گوشہ دل تاریک رہے، من کو فروزہ کر دیں ایسے دیپ جلائیں اب کے برس۔ واہ ماشاءاللہ، 2024 کی تو آپ نے کمال کر دیا ہے۔ تو اگلی دفعہ یہ پھر گنگنا کے بھی سنائیے گا، تاکہ یہ ایک بڑے زبردست قسم کے شعر ہیں کہ اس برس ہم چاہتے ہیں کہ امن رہے پوری دنیا میں۔ تو کیونکہ حالات بے چینی پائی جاتی ہے عباس صاحب، پوری دنیا میں عوام میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے، بے روزگاری، مہنگائی نے، جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ ہیں ان میں یہ بے چینی پائی جاتی ہے کہ شاید دوسرے ملک کے لوگوں نے آ کے یہ کام کیا ہوا ہے، لیکن ہر طرف یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، خیریت سے رہیں، تو بچ بچا کے رہیں موسم کے حالات کی وجہ سے، کیونکہ نزلہ زکام آج کل ہوا ہے، پھر انجوائے کریں، انشاءاللہ 1-2 دنوں میں موسم کھل جائے گا۔ براللہ آپ ہمیں اپنا کلام سناتے رہا کریں۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عباس محمود صاحب، بہت ہی پیارا کلام سنایا انہوں نے۔ السلام علیکم۔